میرا تعلق بنگلہ دیش کے ایک قصبے سے ہے اور ہمارے کچھ رشتہ دار انڈیا میں رہتے ہیں۔ ہم 2 یا 3 سال کے بعد وہاں ان سے ملنے کو جاتے ہیں۔ اس سال بھی ہم 2 سال کے بعد اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے انڈیا گئے۔ جنوری کو ہم اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ سفر کافی لطف اندوز ہوتا ہے اور وہاں پہنچ کے اپنے کزن سے خوب ہلا گلا کرتے ہیں، لیکن اس بار کچھ ایسا ہوا کہ جو پہلے میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا۔ میری عمر تقریباً 24 سال ہے۔ جم جوائن کرنے کی وجہ سے میرے مسلز بہترین ہیں۔ ہم شام کو 7 بجے کے قریب اپنے رشتہ داروں کے گھر تھے۔ فریش ہو کے کھانا کھایا اور تھوڑی سی گپ شپ کے بعد سب سو گئے۔ صبح سب نے اٹھ کے ناشتہ کیا اور ہم سب کزنز تاش کھیلنے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد باہر دروازے پہ دستک ہوئی۔ میری کزن اٹھ کے گئی اور پوچھا کون؟ تو آواز آئی دیدی میں تانیہ، دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھولا تو ایک 27 یا 28 سالہ لڑکی اندر داخل ہوئی اور میری کزن نے پوچھا تانیہ اتنے دن سے کہاں غائب تھی؟ کام پہ کیوں نہیں آئی؟ تو وہ بولی دیدی گھر پہ چھوٹا سا مسئلہ تھا اس لیے نہیں آ سکی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھیں اور میری توجہ ان پہ ٹکی ہوئی تھی۔ میرے کزن نے کہا کہاں کھو گئے ہو؟ چلو۔ میں نے کہا کچھ نہیں بس ایسے ہی، اور ہم پھر سے کھیلنے میں مصروف ہو گئے اور تانیہ گھر کے کام کرنے لگی۔ وہ جدھر جدھر کام کے لیے جاتی میری نظریں اسی پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے آج تک کسی لڑکی یا عورت کو ایسے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس سے میری نظریں ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ خیر اس نے گھر کا سارا کام کیا اور بولی دیدی میں جا رہی ہوں۔ تو میری کزن نے کہا کہ اب چھٹی نہ کرنا کیونکہ ہمارے گھر مہمان بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ بولی جی دیدی اب چھٹی نہیں کروں گی، اور پھر وہ گھر سے باہر چلی گئی۔ مجھ سے خود پہ قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے نکلتے ہی میں نے اپنے کزن سے کہا کہ میں ابھی آیا، اور اٹھ کے باہر اس کے پیچھے نکل گیا۔ تانیہ گلی میں جا رہی تھی، میں اس کے پیچھے چلنے لگا۔ پھر وہ ایک دکان پہ رک گئی اور میں اس کے سامنے ایک سگریٹ شاپ تھی اس پہ چلا گیا۔ دکاندار بولا کیا چاہیے بابو؟ میں نے کہا ایک ڈائٹ کوک دے دو، اور اس نے مجھے کوک دیا۔ میں نے وہیں کھڑے ہو کے ڈائٹ کوک پیا۔ اتنے میں وہ وہاں سے چلی گئی۔ پھر میں بھی گھر کی طرف چلا گیا۔ گھر پہنچا تو میرا کزن پوچھنے لگا کہاں چلے گئے تھے اچانک؟ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ میں نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی باہر چلا آیا۔ پھر ہم سب گپ شپ میں مصروف ہو گئے اور شام کو میں نے اپنے کزن سے کہا آؤ باہر چلتے ہیں۔ ہم دونوں گھر سے باہر گھومنے نکل آئے۔ ہم ایک کافی شاپ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ میں نے اپنے کزن سے پوچھا کہ صبح جو ہمارے گھر آئی تھی وہ کون ہے؟ میرا کزن ہنسنے لگا اور کہا کیا بات ہے، کہیں دل تو نہیں آ گیا اس پہ؟ میں نے کہا ہاں یار بڑی مست چیز تھی، کیا جسم ہے اس کا اور کیا چال ہے اس کی، میرا تو دل کر رہا تھا کہ ابھی پکڑ لوں۔ میرا کزن پھر زور زور سے ہنسنے لگا اور کہا کہ یہ 1 سال سے ہمارے گھر میں کام کر رہی ہے، اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا تھا، اس کے بعد وہ لوگوں کے گھر میں کام کر کے اپنا گزارا کرتی ہے۔ میں نے پوچھا کیا خیال ہے، ہاتھ آئے گی کہ نہیں؟ تو میرا کزن بولا کبھی ٹرائی نہیں کیا، تم کوشش کر کے دیکھ لو۔ پھر ہم کچھ دیر کے بعد گھر واپس آ گئے اور رات کا کھانا سب نے اکٹھے بیٹھ کے کھایا۔ پھر ہم مووی دیکھنے بیٹھ گئے اور مووی دیکھنے کے بعد ہم سب سو گئے۔ مجھے صبح کا بے صبری سے انتظار تھا۔ ساری رات میں اسی سوچ میں گم رہا کہ کیا ایٹم ہے یار، ایسے جسم والی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، بہت مزہ آئے گا اگر یہ ہاتھ لگ جائے تو۔ خیر صبح ہوئی، سب نے اٹھ کے ناشتہ کیا تو پھر تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں۔ میں نے جا کے دروازہ کھولا اور تانیہ باہر کھڑی تھی۔ میں نے کہا اندر آ جاؤ، اور وہ اندر آ گئی اور کام کرنے لگ گئی۔ وہ جھاڑو لگانے کے لیے اسٹور روم میں گئی اور میں اٹھ کے اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ زمین پہ بیٹھ کے صفائی کر رہی تھی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ میں اسے چھپ کے دیکھ رہا ہوں، لیکن اس نے مجھے اس کا احساس نہیں ہونے دیا اور کام کرتی رہی۔ میرا کزن یونیورسٹی گیا ہوا تھا۔ سارا کام ختم کرنے کے بعد وہ میری کزن سے کہنے لگی دیدی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اگر کوئی مجھے گھر تک چھوڑ دیتا تو۔ میری کزن بولی بھیا تو یونیورسٹی چلے گئے ہیں، اب کون چھوڑ کے آئے تمہیں؟ تو وہ بولی چلے کوئی بات نہیں دیدی، میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ پھر میری کزن نے کہا ٹھہرو، اور مجھے آواز دی اور کہا ساحل کیا تم تانیہ کو اس کے گھر تک چھوڑاؤ گے؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں، میں چھوڑ آتا ہوں۔
میری کزن نے کہا تم پاپا کی بائک لے جاؤ اور جلدی آ جانا چھوڑ کے۔ میں نے انکل کی بائک نکال لی، اس کے ساتھ بیٹھ کے چل پڑا۔ میں نے پوچھا تانیہ کدھر کو جانا ہے، اور وہ بولی جدھر کو تم اس دن کوک پینے گئے تھے اسی طرف، یعنی اسے سب پتا تھا۔ میں چلتا گیا، پھر ایک گلی کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ اس طرف۔ میں اس گلی میں لے گیا اور اس نے کہا بس میرا گھر آ گیا، اور بولی اندر آ جائیں آپ بھی۔ میں نے کہا نہیں میں چلتا ہوں، گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو وہ بولی آ جائیں، پانی پی کے چلے جانا۔ تو میں اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کیا تم اکیلی رہتی ہو؟ وہ بولی ہاں میں اکیلی رہتی ہوں۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور بولی میں بس 2 منٹ میں کپڑے بدل کے آئی، اور پھر وہ سامنے والے کمرے میں چلی گئی۔ اس کمرے کا دروازہ نہیں تھا، بس کپڑے کا پردہ لگا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ اچھا موقع ہے تانیہ کو دیکھنے کا۔ میں آہستہ سے اٹھا اور پردے کے پاس چلا گیا۔ میں نے جب تھوڑا سا پردہ ہٹا کے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ تانیہ کپڑے تبدیل کر رہی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کے خود کو سنبھال نہ پایا اور جلدی سے اندر چلا گیا۔ وہ مجھے اندر دیکھ کے بالکل بھی حیران نہ ہوئی، جیسے وہ چاہتی ہی یہی تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گیا اور اس کو کمر سے پکڑ لیا۔ پھر میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی اور میں روز اس کے گھر جانے لگا۔ 1 ماہ بعد جب گھر والوں نے کہا کہ تیاری کر لو، ہم 2 دن بعد گھر واپس جا رہے ہیں، تو میں ایک دم سے گھبرا گیا، لیکن جانا تو تھا ہی گھر والوں کے ساتھ۔ خیر میں نے جانے سے پہلے اپنے کزن کو کہا میرے لیے کوئی نوکری ڈھونڈو، میں ادھر آ کے کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا جو ہی کوئی نوکری ملے گی وہ اسے بتا دے گا۔ آنے کے 15 دن بعد کزن کی کال آئی کہ تمہاری نوکری کا انتظام ہو گیا ہے، اگر کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ میں نے سب گھر والوں کو بھی اس کے لیے راضی کر لیا اور انڈیا جاب کرنے کا کہہ کر چلا گیا۔ اب میں ادھر کام بھی کر رہا ہوں اور تانیہ کے ساتھ زندگی کو انجوائے بھی کر رہا ہوں۔